ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سیمسٹر ٹرمینل ایگزامینیشن جاری ہیں اور آج ایک اور کوڈ جو اسپیشل ایجوکیشن کا جس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، وہ ہے کوڈ 672۔ اس کے لیے بھی گائیڈ لائنز ہیں جو آپ دیکھ لیں۔ Question number 1 is write the salient features of all the national policies on special education for Pakistan. Compare all the policies in the perspective of planning and implementation. اب اس میں دو حصے ہیں اس کے کوشچن کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ write salient features of all the national policies on special education. دوسرا حصہ ہے compare all the policies in the perspective of planning and implementation، کہ کتنے کے اوپر عمل ہوا، کس حد تک عمل ہوا۔ تو کوشچن چونکہ بہت لمبا ہے اور آپ نے 600 سے 800 ورڈز کے اندر 3 کوشچن کرنے ہیں، سو پلیز میں آپ کو ڈھیر سارا میٹیریل دے رہا ہوں، آپ اس کو خود اس میں سارٹ آؤٹ کر لیجیے گا، جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ ریٹین کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع میں جو ہوا ہمارا اسپیشل ایجوکیشن کے فرسٹ 3 5 ایئرس پلان میں 1955 سے 1970 تک، اس میں تھوڑی سی برائے نام بجٹری ایلوکیشن کی گئی تینوں پلانز میں، زیادہ لپ سروس تھی۔ پہلی جو جامعہ رپورٹ آئی وہ 1959 میں آئی، اور یہ ایک کمیشن تھا نیشنل ایجوکیشن کا، جس کو آپ فرسٹ فارمل سٹیپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کمیشن جو ایجوکیشن کا ایک جنرل ایجوکیشن کے لیے کمیشن تھا، اس میں بھی ایک پورشن اسپیشل بچوں کے لیے مختص رکھا گیا، اس پہ بات کی گئی۔ میں تفصیل میں نہیں کروں گا جی بات، آپ کا آج کا وقت قیمتی ہے، میں ان سلائیڈز کو رش تھرو کروں گا، اور آپ اس کو جو بھی ویڈیو کو آپ پاز کر سکتے ہیں کلک کر کے، آپ کے پاس وہ ناب اویلیبل ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کو جو بھی سلائیڈ آپ روکنا چاہیں اس کو روک کے آپ نوٹس بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ 1959 کی رپورٹس کے مطابق جو ہے اسپیشل ایجوکیشن کے اوپر اہمیت پہ زور دیا گیا۔ پھر 1972 سے لے کے 1980 کے دوران میں ایجوکیشن پالیسیاں مختلف آئیں، اور ان میں بھی اسپیشل ایجوکیشن کا ذکر کیا گیا، اور ان کے اوپر جو مختلف فیسلٹیز ہیں پرووائڈ کرنے کے لیے زور دیا گیا، لیکن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ لپ سروس تھی۔ 1979 میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی اس کے جو ہے پالیسی میں جو آپ حصے ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن جو اس کا کیا گیا، اسٹیبلش کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یہ ایک مائل سٹون تھا۔ پھر کچھ ایکٹس بھی آنا شروع ہوئے، آرڈیننس بھی آنا شروع ہوئے۔ یہ پہلا آرڈیننس آپ نے 1981 میں دیکھا جو ڈسیبل پرسن کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد ایک جامعہ پالیسی آئی 1986 میں ری ایبلیٹیشن آف ڈسیبلڈ کے حوالے سے، کیونکہ انہی دنوں میں یونائٹڈ نیشنز نے پوری ڈیکیڈ آف ڈسیبلڈ بنائی 1983 سے لے کے 1992 تک۔ یہ 1986 میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پالیسی ہے۔
یہ تفصیل میں دیا گیا ہے، اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا اور آپ کے پاس ورڈز کی اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو جو ہے آؤٹ لائن فارم میں لکھ سکتے ہیں، لسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اقدامات کیے گئے تھے، اور ان کو آپ جب آپ کمپیئر ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں تو جو میجر امپلیمنٹیشن ہوئی وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوئی، شاید اس میں اپنی بیٹی متاثرت تھی، اس لیے اس میں ڈی جی ڈائریکٹریٹ جنرل اسپیشل ایجوکیشن اسلام آباد کا قیام تھا، اور تقریباً 42 کے قریب ملک بھر میں اسٹیٹ آف آرٹ اسپیشل ایجوکیشن کی بلڈنگز بنائیں گی، ادارے بنائیں گے، وہ بڑا مائل سٹون تھا، وہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کنکریٹ چیز تھی، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے نا کچھ لاز جو امپلیمنٹ کیے گئے وہ اس میں مائل سٹونز تھے۔ اب کوشچن نمبر 2 کے اوپر آ جائیں، یہ بھی اس سے ملتا جلتا کوشچن ہے، ڈسکرائب دا ڈیولپمنٹس which took place during last 2 decades۔ یہ آپ صرف جو آپ نے پالیسیز بنی ہے آخری دو دہائیوں میں یعنی 20 سالوں میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 سے بعد، تو ان کا آپ نے یہاں ذکر کرنا ہے، پیچھے سے نہیں آنا، اور پھر ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آخر میں in what respects this field should lack absolute necessity when compared with other countries۔ باقی ملکوں کے مقابلے میں ابھی بھی اس جو فیلڈ ہے اسپیشل ایجوکیشن کو، اس میں کیا کمی باقی ہے، یہ آخر میں اس کے آخری حصہ ہوگا اس کا سوال کا۔ یہ اور مزید پالیسیز ہیں جی جو سن 2000 کے بعد آئیں، یہ 2006 میں 2002 میں پہلی پالیسی آئی جس میں ڈیٹیل میں ایک پورا پمفلٹ تھا، پریونشن سے لے کے اس کے انٹرونشن سے لے کے پھر آگے کونسلنگ تک، پھر دوسری پالیسی 2006 میں آئی ہے جی، یہ بھی بڑی کمپریہنسو پالیسی اور پلان تھا، اس میں کچھ شارٹ ٹرم میجرز تھے اور کچھ لانگ ٹرم میجرز تھے، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں، اور اس کو اگر آپ اس کے کچھ آؤٹ لائنز لینا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ پھر 2008 میں ایک ایکٹ آیا، اسپیشل سٹیزن ایکٹ اس کو کہتے ہیں، پھر 2009 میں رائٹ ٹو کنسیشن ان موومنٹ، یہ اس کے حوالے سے کچھ جو مراعات دی گئیں اس میں ٹریولنگ میں، کنسیشنز میں، ریلوے میں، ایئر میں، ان کی ٹکٹ میں۔ پھر یہ اسی کو اس میں بینکنگ سروس کے حوالے سے بھی کچھ لونز وغیرہ کی بات کی گئی۔ یہ چونکہ بہت لمبا ہے اس لیے میں اس کے اوپر رن تھرو کر کے آپ کو صرف مین چیزیں دکھا رہا ہوں۔ ملازمتوں میں کوٹا کے حوالے سے سپریم کورٹ نے خاص طور پہ کہا کہ آپ زبانی لپ سروس نہ کریں، ان کو کوٹا دیں۔ ریلوے میں بھی جو ہے اس کی ٹکٹ کی مراعات، اور خاص طور پہ اس کے دور میں چودھری ظہور الہی جب وہ پنجاب گورنمنٹ کا چیف منسٹر تھا تو اس نے ہر تحصیل لیول کے اوپر اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کا قیام جو کیا وہ ضیاء الحق کے بعد ایک مائل سٹون سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے ہاسٹل بھی قائم کیے، بسیز بھی پرووائڈ کی، اور بچوں کو وظائف بھی دینے شروع کر دیے، بجائے فیس لینے کے الٹا ان کو وظائف دینے شروع کر دیے، 800 روپیہ پاکستانی پر چائلڈ۔ لیکن ابھی وہ جو دوسرا ایسا سوال کا کہ امپرومنٹ کیا چاہیے، جتنے بچے ہیں اس سے بہت کم سکول ہیں، اور نہ صرف کوانٹٹی کم ہے بلکہ کوالٹی جو اویلیبل ہے وہ بھی اتنی کوئی قابل رشک نہیں ہے دوسرے ممالک سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں۔ انفراسٹرکچر اکثریت سکولوں کی جو ہے نا رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں جو پرپزلی بلٹ نہیں ہیں، کتابیں ان کی بچوں کی ان کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، وہی جو جنرل ایجوکیشن کی کتابیں ہیں کانٹ چھانٹ کے سلیبس بنایا ہوا ہے،
स्टाफ की जो मुनासिब ट्रेनिंग होनी चाहिए वो भी लैक करती है, जिसकी वजह से वो मेयार नहीं है स्पेशल एजुकेशन का जो होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं जी। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच कैटेगरी। ये फिर इतना लंबा सवाल है कि अब आप इसको अगर सारे को लिखना बैठेंगे तो आप ओवर स्ट्रेच कर जाएंगे अपने नंबर से, क्योंकि कैटेगरीज स्पेशल नीड्स वाली 13 कैटेगरीज तो जो है आइडिया ने बताई हुई हैं, और फिर हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने बैठेंगे तो आपका काम जो है ना वो लंबा हो सकता है। इसलिए आप इसको ब्रीफ रखिएगा आउटलाइन फॉर्म में। ये आप देख लें 13 कैटेगरीज हैं। मैंने कहा आप पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। अब हर कैटेगरी की करेक्टरिस्टिक्स ये मैंने डिस्कस की हैं। ऑटिज़म पहली आई है, ऑटिज़म की करेक्टरिस्टिक्स ये देख लें। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वक्त आपका बहुत कीमती है। फिर ऑटिज़म की करेक्टरिस्टिक ये स्लाइड पूरी 2 स्लाइडें हैं उसके ऊपर। फिर आगे आ गया डेफ ब्लाइंडनेस, ये उसकी कैटेगरी है जो 13 कैटेगरीज दी गई हैं उनमें डेफ ब्लाइंडनेस की करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हैं। ये देख लें, सबकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। सो प्लीज़ आप बी चूज़ी। थोड़ा मवाद हो उसको एक्सपेंड करने में आपको मेहनत लगती है, लेकिन इसको आपको फर्स्ट टर्म में हो आपको मवाद ही मैंने ज़्यादा दे दिया ताकि इसमें से आप काट छांट करके अपने जो है ना वो ज़रूरियात के मुताबिक अपने क्वेश्चन को फॉर्म कर लें। फिर ये अगली कैटेगरी डेफनेस है। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये दी गई हैं। ये डेफनेस के हवाले से जो है वो और है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और आपको करना क्या चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ। ये अब हीयरिंग इम्पेयरमेंट की अगली कैटेगरी आ गई है जी। हीयरिंग इम्पेयर्ड होते क्या हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे मैंने कहा आपका टाइम कम है, मैंने आपको ये रन थ्रू कर रहा हूँ। जो आपको जो है ना पॉइंट स्ट्राइक करें उनको आप वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। इमोशनल डिस्टर्बेंस की भी बात हो गई पीछे, जो है ना ये देखें ये एक कैटेगरी है। फिर अगली मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी आ गई। ये देखते चले जाएं। फिर मेंटल रिटार्डेशन की में थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन किया। फिर एक कैटेगरी उसने आइडिया ने बताई है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ये एक और है ऑर्थोपीडिक इम्पेयरमेंट, जिसको फिजिकल हैंडीकैप पे हम कहते हैं ऑर्थोपीडिक इम्पेयरमेंट। फिर ये है जी अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट, इसमें बाकी मानदा सारी शामिल हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिसमें रीडिंग राइटिंग और स्पेलिंग और या मैथमेटिक्स के हवाले से इश्यूज़ हों। स्पीच इम्पेयरमेंट एक और कैटेगरी है जी, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। इनके करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं और आपको करना क्या चाहिए फिर ये भी बताया है। आखिर में ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है जी।
ٹرامیٹک برین انجری کیا ہوتی ہے اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. ان کے سائنز آپ کو بتا رہے ہیں: ہیڈ ایکس، فٹیگ، سیزر، پیرالائسس، اور مزید اس کی ڈیفیکلٹی جو ان کو پیش آتی ہیں. آپ کو کریکٹرسٹکس مزید آ رہی ہیں ٹرامیٹک برین انجری کے. اور یہ آخر میں ویژول امپیئرمنٹ کا کریکٹرسٹکس. اور میں اس میں آخر میں یہ روزانہ تقریباً کہتا ہوں کہ یہ آپ کی آؤٹ لائن فارم میں آپ کو گائیڈنس کے لیے دیا گیا ہے. آپ اس کو اپنی جو ہے زبان میں اس کو ریپروڈیوس کریں. وش یو آل دا بیسٹ.